السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ تیرہواں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 کا آخری ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نا امیدی سے یا نا امید ہونے سے منع فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور اس واقعے میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بڑے بھائی کی تلاش کر رہے تھے، اور نہ ملنے پر ان کے اندر نا امیدی کی مہک آ رہی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی، جو ان کے چہروں سے نا امیدی جھلک رہی تھی، اسی پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ کیا کہا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، دیکھو تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ نا امید ہونے کا جو کام ہے یہ کافروں کا کام ہے۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے، لہذا تم مسلمان ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اپنے مشن میں لگے رہو، تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ سے امیدیں وابستہ رکھو، اللہ سے اچھا تعلق رکھو، اچھی سوچ رکھو، نا امید مت ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے تم نا امید مت ہو جاؤ، تمہارے گناہ کتنے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھو، بے شک اللہ رب العالمین بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، استغفار کرے، سدھر جائے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آج کے درس میں جس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ماحول کو سازگار بنانے والا ہے، مسبب الاسباب ہے، وہ آن کی آن میں جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ
ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اس کے مشن میں ناکام بنانے کے لیے نا امیدی کا پوائزن، نا امیدی کا زہر گھول کر پلاتا ہے۔ شیطان کا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ کسی انسان کو اس کے مشن سے پیچھے رکھنے کے لیے نا امیدی کا زہر لگاتا ہے، نا امیدی کا گھول گھول کر پلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نا امید کر دیتا ہے، اور گناہ گاروں کو گناہ کی وجہ سے، جرائم اور معاصی کی وجہ سے وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے کہ تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، تم اتنے بڑے مجرم ہو، تمہاری غلطیاں اتنی ہیں، تم بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہو، تمہاری مغفرت کیسے ہوگی، اللہ تمہیں معاف کیسے کرے گا۔ انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات، شکوک اور شبہات پیدا کر کے ایک بندے مومن کے، بندے مسلم کے دل میں یہ شبہہ پیدا کرتا ہے اور نا امیدی دلاتا ہے، نا امید کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اچھی امیدیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کسی بھی فیلڈ میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نا امیدی جو شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے، اس شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔